پاکستان کی مشرق وسطی میں امن کے لیے سفارتی کوششیں۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سعودی عرب چلے گئے۔ وزیراعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوگی۔ خطے کی صورتحال، علاقائی امن اور باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوگا۔ سعودی ولی عہد نے دورے کی دعوت دی تھی۔ اسحاق ڈار، خواجہ آصف، عطا تارڑ اور طارق فاطمی بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیراعظم کا دورہ سعودی عرب مشترکہ حکمت عملی کو مزید تقویت دے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر انترابی کی بریفنگ، کہا اپنا ہرمز پر پیش رفت سے مذاکرات کی راہ ہموار ہوگی۔ امید ہے فریقین اسلام آباد مفاہمتی فریم ورک پر عمل کریں گے۔ پاکستان سفارتی کوششوں میں فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ قطر، عمان اور دیگر برادر ممالک کی سفارتی کوششیں لائق تحسین ہیں۔ عمان کے قریب آبنہ ہرمز میں ٹینکر پر 2 دھماکے، جہاز اور عملہ محفوظ رہا۔ یو کے میری ٹائم ٹریڈ آپریشن نے واقعے کی تصدیق کر دی۔ باب المندب اور آبنہ ہرمز میں بحری ٹریفک نمایاں طور پر کم ہو گئی۔ باب المندب سے کل ایک اور آبنہ ہرمز سے 2 جہاز گزرے۔ ایران اور عمان آبنہ ہرمز دوبارہ کھولنے پر متفق۔ امریکی میڈیا کے مطابق چند روز میں باضابطہ اعلان متوقع۔ 60 روزہ عبوری منصوبے سے تجارتی جہاز رانی بحال ہوگی۔ مستقل معاہدے کے لیے مذاکرات جاری رہیں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی بھی تصدیق، کہتے ہیں ایران اور عمان میں آبنہ ہرمز کے نئے روٹ پر اتفاق ہو گیا۔ آبنہ ہرمز پر ایران عمان مفاہمت آخری مرحلے میں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے مفاہمت کا مطلب آبنہ ہرمز مکمل کھولنا نہیں۔ آبنہ ہرمز پر ٹیکس امریکی رویے پر منحصر ہے۔ امریکہ سے مثبت اشارے ملے، لگتا ہے امریکہ وعدے پورے کرنے پر تیار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہتھیاروں اور میزائل ذخائر میں کمی سے انکار۔ ہتھیاروں کی کمی کی خبریں مسترد کر دیں۔ خبریں لیک کرنے والوں کو سزائیں دینے کی دھمکی۔ کہا امریکی فوج کے پاس بڑی تعداد میں ہتھیار ہیں۔ امریکی صدر کا وزیر جنگ پر بھی برہمی کا اظہار۔ وزیر جنگ سے ہتھیاروں کی کمی پر وضاحت طلب کر دی۔ امریکہ سمجھتا تھا جنگ سے ایران میں تختہ الٹ دے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکی سازش کو ناکام قرار دے دیا۔ کہا ایران نئے سپریم لیڈر کی قیادت میں متحد ہے، پہلے سے زیادہ باوقار ملک کے طور پر ابھرا ہے۔ ایرانی عوام کے حوصلے اور عزم نے دشمن کے ارادے ناکام بنا دیے۔ امریکہ سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، ایرانی فوج کا اعلان۔ فوجی ترجمان کے مطابق ایرانی فوج دفاعی صلاحیت میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے۔ جنگی وسائل کو آپریشنل ضروریات پر ترتیب دیا جا رہا ہے۔ ایران میں ایک حلقہ مذاکرات جبکہ دوسرا جنگ جاری رکھنے کا حامی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا دعویٰ، کشیدگی برقرار رہنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ کہا ایران کے ساتھ کشیدگی اور محاذ آرائی کے عمل میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، آخرکار نتائج امریکی عوام کے حق میں ہوں گے۔ پاکستان اور صومالیہ میں دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ فوجی تعاون اور استعداد کار بڑھانے پر زور۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے صومالیہ کے وزیر دفاع کی ملاقات۔ دفاعی تعاون اور علاقائی سلامتی پر اہم تبادلہ خیال۔ صومالیہ نے پاکستان کی مسلح افواج کے پیشہ ورانہ کردار اور علاقائی امن کے لیے خدمات کو سراہا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چینی سفیر کی ملاقات، باہمی تعاون اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم کا اسٹریٹجک شراکت داری مستحکم کرنے کا اعادہ۔ چینی سفیر نے وزیراعظم کو چین کے صدر شی جن پنگ کا خط پیش کیا۔ چینی صدر کا کمیونسٹ پارٹی کے قیام کی 105ویں سالگرہ پر شہباز شریف کے خط پر اظہار تشکر۔ غزہ میں اسرائیلی حملے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار۔ پاکستان، سعودی عرب، قطر، مصر، ترکیہ سمیت 8 اسلامی ممالک کا مشترکہ موقف۔ اسرائیلی کارروائیاں امن، عمل اور علاقائی استحکام کے لیے خطرہ قرار۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق اسرائیلی اقدامات غزہ امن منصوبے کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ حکومت اپنی 5 سالہ مدت پوری کرے گی، شہباز شریف وزیر اعظم رہیں گے۔
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی صحافیوں سے گفتگو، کہا صرف وزیر اعظم پاکستان کو جواب دہ ہوں، کابینہ میں حاضری 70% ہے۔ وزیر اعظم سے درخواست ہے کہ تمام وزارتوں کی تھرڈ پارٹی سے جانچ کرا لیں۔ نظام تباہ ہونے کی بات پر قائم ہوں، نظام چلتا تو کہاں پہنچ چکے ہوتے۔ محسن نقوی کا اسلام آباد کی ترقی پر فوکس، خستہ حال سڑکوں کو جدید شاہراہوں میں بدلنے کا اعلان، ایکسپریس وے، سروس روڈ اور فلائی اوورز کی تعمیر شروع، فیصل مسجد اور کشمیر چوک پر فلائی اوور بنے گا۔ وزیر داخلہ کا ایکسپریس وے کو موٹر وے قرار دینے کا اعلان، شاہدرہ اور دوتارہ ڈیمز پر بھی کام کا آغاز۔ میر رضا قتل کیس میں تحقیقات کا نیا مرحلہ، میر رضا کا دوبارہ پوسٹ مارٹم کل ہوگا۔ پوسٹ مارٹم کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئی، سیمپل لینے کے بعد دوبارہ تدفین ہوگی۔ میر رضا کے والد کی تفتیش پر عدم اعتماد، پولیس کو لاش ملنے کے مقام کے قریب سے گولی کا خول مل گیا۔ آئی جی سندھ جاوید عالم نے دعویٰ کیا کہ پولیس نے میر رضا قتل کیس کی گتھیاں سلجھائی ہیں، کیس میں میڈیکل بورڈ کے فیصلے کے مطابق تفتیش ہوگی۔ پی ٹی آئی رہنما عبداللہ طاہر قتل کیس میں سنسنی خیز انکشاف، ملزموں نے ڈرائیور کو ہنی ٹریپ کر کے مقتول کی معلومات حاصل کی، قتل سے 2 ماہ پہلے ہنی ٹریپ کا جال بچھایا، ڈرائیور سے مسلسل رابطے کے بعد منصوبہ عملی شکل اختیار کر گیا، واردات سے قبل ویڈیو کال پر کلینک میں موجودگی اور سیکیورٹی نہ ہونے کی تصدیق کرائی گئی۔ سیکیورٹی فورسز کی واشق اور مستونگ میں 2 انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں، 12 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کا تعلق فتنۃ الہندوستان سے تھا۔ واشق میں انٹیلیجنس اطلاع پر 6 دہشت گرد مارے گئے۔ مستونگ میں بھی شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 4 دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا فورسز کو خراج تحسین۔ اسلام آباد پولیس جدید خطوط پر استوار ہوگی، چین کی طرز پر لا انفورسمنٹ انویسٹیگیشن سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ، محسن نقوی نے پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر داخلہ سے چین اور ترکیے سے تربیت مکمل کرنے والے اے ایس پیز کی ملاقات، جدید پولیسنگ اور ٹیکنالوجی سے متعلق تجاویز پیش کی۔ آزاد کشمیر الیکشن بدترین انتخابات ہیں، پیپلز پارٹی کے نون لیگ پر ایک بار پھر دھاندلی کے الزامات، نیل بخاری بولے میرپور ڈویژن انتخابات میں 4 سیٹیں زبردستی چھینی گئیں، کچھ پولنگ اسٹیشنز پر ٹرن آؤٹ 90% سے بھی زائد رہا، ٹرن آؤٹ بتا رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی۔ پاکستان کو مائننگ میں مقامی مہارت اور خود انحصاری کی طرف بڑھنا ہوگا، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا مائننگ ٹیکنیکل کانفرنس سے خطاب، کہا سندھ حکومت نے 2008 میں جدید مائننگ سیکٹر کی بنیاد رکھی، تھر کے 2 بلاک سے اس وقت 2640 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے، بجلی کی پیداواری صلاحیت جلد 3000 میگا واٹ تک پہنچ جائے گی، مصنوعی ذہانت، آٹومیشن اور ڈیجیٹلائزیشن کو مائننگ کا مستقبل قرار دیا۔ کچے کے علاقوں میں امن و امان کے لیے بڑے فیصلے، پولیس کے لیے اسلحہ، حفاظتی سامان اور ہارڈ ایریا الارمز کی منظوری، مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس، رجحان کے نوجوانوں کے لیے پولیس بھرتیوں میں خصوصی رعایتی پیکج منظور، وزیر اعلیٰ پنجاب کا دسمبر تک 1100 الیکٹرک بسز چلانے کا اعلان، گندم کی بوائی کے لیے کسانوں کی معاونت بڑھانے کی ہدایت کر دی۔ سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، بیرون ملک فرار یوٹیوبرز پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی سی پی این ای کے عہدیداروں سے گفتگو، کہا سوشل میڈیا پر جھوٹ اور پروپیگنڈا تشویشناک ہے، صحافیوں کی فلاح کے لیے اقدامات جاری رہیں گے۔ خطے کی غیر یقینی صورتحال کے باوجود پاکستان کے ٹیکسٹائل برآمدات کا ریکارڈ، ٹیکسٹائل برآمدات جولائی میں 1 ارب 83 کروڑ 30 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئیں، برآمدات ماہانہ بنیادوں پر 43% بڑھی، سالانہ بنیادوں پر جولائی میں ٹیکسٹائل برآمدات میں 9.11% کا اضافہ ہوا۔ بل پہلے ہی بھاری، اب مزید اضافے کی تیاری،
لیسکو نے نیپرا سے رجوع کر لیا، صارفین سے 2 ارب 37 کروڑ روپے مزید وصول کرنے کی درخواست۔ اپریل سے جون تک کیپیسٹی چارجز اور ایندھن کی قیمتوں پر اضافہ مانگا گیا۔ پنجاب بھر میں میٹرک کے نتائج کا اعلان، فیصل آباد بورڈ کامیابی کے تناسب میں سب سے آگے رہا۔ فیصل آباد میں کامیابی کا تناسب 74%، ملتان 72، جبکہ گجرانوالہ بورڈ میں 69% طالب علم کامیاب قرار۔ لاہور بورڈ میں کامیابی کا تناسب 64، جبکہ راولپنڈی میں 61% ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور بورڈ میں پہلی بار سکھ طالب علم نے نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ پنجاب سے خیبر پختونخوا تک بادل مہربان، مختلف علاقوں میں بارش، راولپنڈی اور اسلام آباد میں بادل کھل کر برسے۔ لاہور، شکر گڑھ اور چنیوٹ میں برسات، ہری پور اور مانسیرا میں بارش، ٹھنڈی ہواؤں نے موسم کا مزاج بدل دیا۔ محکمہ موسمیات نے مزید برسات کی نوید سنا دی۔ یوم استحصال کشمیر بھارتی حکومت کے لیے یوم شرمندگی بن گیا۔ 5 اگست کے بھارتی اقدام کے خلاف کشمیری سراپا احتجاج، مقبوضہ وادی میں مکمل ہڑتال رہی۔ دنیا بھر میں یوم سیاح منایا گیا۔ بھارتی پابندیوں اور سخت سیکیورٹی کے باوجود کشمیری سڑکوں پر نکل آئے، آزادی کے حق میں ایک بار پھر بھرپور آواز بلند کر دی۔ آزادی کا جوش و خروش عروج پر، ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار، جھنڈیوں، بیجز اور آرائشی سامان کے سٹالز پر خریداروں کا رش بڑھ گیا۔ پاکستان کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز، انگلینڈ نے تجربہ کار اور نوجوان کھلاڑیوں پر مشتمل اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ جو روٹ ٹیم کے کپتان ہوں گے، جوفرا آرچر اور ہیری بروک سمیت مضبوط لائن اپ شامل۔ پہلا ٹیسٹ 19 اگست سے شروع ہوگا۔ اور فلمی دنیا کا درخشاں ستارہ نادرہ، 50 سے زائد فلموں میں یادگار کردار نبھانے والی اداکارہ کو لاہور میں قتل کیا گیا۔ آج ان کی برسی منائی جا رہی ہے۔